صرف ایک رات کا وظیفہ۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، ایک رات میں آپ کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی نہ پوری ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آج رات کا وہ جلالی وظیفہ اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو کسی بھی رات کو کوشش کرنا، آج رات کو ہی پڑھ لینا، صبح اٹھ کر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ایسا وظیفہ کہ جو پڑھے مالا مال ہو جائے۔ رات کا یہ وظیفہ وہ میری دکھیاری بہنیں اور وہ میرے پریشان بھائی رات کو آدھی پونی یا 1 منٹ نکال کر یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور پڑھ کے چاہو تو اسی وقت سو جانا، یا چاہو تو جب آپ کو نیند آئے جب سو جانا۔ یہ وظیفہ وہ تمام لوگ جو دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ لوگ یہ ویڈیو ایک مرتبہ پوری کمپلیٹ دیکھ لینا، اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھ کر فوراً یہ عمل کر لینا۔ چاہے آپ کو کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت مراد کیوں نہ ہو، یہ وظیفہ رات کے وقت پڑھ لینا، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس ویڈیو کو پورا ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھ لینا، اور کمپلیٹ دیکھ کر اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ وہ میرے تمام بہن بھائی جن کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی آپ کے اوپر قرضہ ہو، رات کو، آج رات کو اگر یہ ویڈیو آپ کو نہ ملے، اگر مل جائے تو کوشش کرنا آج رات کو ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جتنا جلدی یہ وظیفہ پڑھو گے اتنی جلدی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے، گھروں کے فاقے ختم ہوں گے، گھروں سے بیماریاں ختم ہوں گی، گھروں میں برکت آئے گی، خوشیاں آئیں گی، پیسہ چاروں طرف سے گھر کے اندر آنا شروع ہوگا۔ رات کے وقت جیسا کہ آپ کو میں نے بتلایا کہ آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں موجود بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، رات کو، ویسے رات کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے۔ اس وظیفے کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جیسے ہی عشاء کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھ لیں یا پڑھ لی جائے، عشاء کی نماز کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد کسی بھی وقت پوری رات، پوری نائٹ موجود ہے، رات کو کوشش کرنا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ آپ لوگ اپنے گھر کے اندر جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں وہاں پر پڑھیں گے تو اس وظیفے کے فائدے ہی کچھ اور ہو جائیں گے، معجزات ہی کچھ اور ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر خیر و برکت آپ کے گھر پر نازل ہوگی، آپ کے گھر میں خوشیاں آنا شروع ہوں گی، آپ کے گھر میں برکتیں اور پیسہ آنا آپ کے گھر میں شروع ہوگا۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو قسم نہیں کھاتا، لیکن آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں پہلی مرتبہ ویڈیو میں نے یہ وظیفہ رات کا بتلایا ہے۔ اس وظیفے کو میں نے ہزاروں لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ رات کا وظیفہ بتایا ہے، ہزاروں لوگوں کو۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، آج تلک لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، ایسا وظیفہ ہے۔ آدھی پونی یا 1 منٹ کا عمل رات کے وقت اگر کر سکتے ہو، رات کو آدھی پونی منٹ، آدھی پونی گھنٹے نہیں کہہ رہا میں، آدھی پونی منٹ، کوئی وقت ہی نہیں ہے یہ تو، آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو لازمی پڑھ لینا۔ رات کے وقت کا یہ عمل آپ کی زندگیوں میں اتنی دولت لے کر آئے گا، اتنا پیسہ لے کر آئے گا کہ ساری زندگی اگر دولت کو بانٹتے پھرو گے، دونوں ہاتھوں سے دولت کو لٹاتے پھرو گے، تو دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگ اس عمل کی اجازت چاہتے ہو تو اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھیے گا، اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ میرا رپلائی آئے یا نہ آئے، آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی، صرف اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں پیارے میرے بھائیوں بہنوں وظیفے کی جانب۔ رات کو ایک آدھی منٹ کے لیے گھر کے کسی کونے میں، کسی ایسی جگہ تنہائی میں بیٹھ جانا، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی،
کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو میرے پیارے بہن بھائیوں کو درود پاک یاد ہو یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آدھی پونی منٹ کا جو بھی وظیفہ ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اور جیسے ہی وظیفہ ختم ہو ایک بات کا دھیان رکھیے گا، جیسے یہ عمل وظیفہ جہاں تک میں نے بتایا، شروع میں آپ نے درود پاک پڑھ لیا اور آخر میں درود پاک آپ نے پڑھ لیا، بیچ میں آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں جو میں ابھی بتلانے لگا ہوں، آخر میں درود پاک پڑھ کے چلے مت جائیے گا، ضرور دعا مانگیے گا۔ دعا آپ کو لازمی مانگنی ہے، جو بھی آپ کی، چاہے ایک حاجت ہو چاہے آپ کی 100 حاجتیں ہوں، دعا میرے بھائیوں میری بہنوں لازمی کیجیے گا، اور دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چاہیں تو آپ لوگ اسی وقت سو جائیں یا چاہیں تو آپ کو جب نیند آئے، پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ سو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور آپ کو فوراً سونا ہے، ایسا کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اب آپ لوگ ایک مرتبہ رات کو کسی بھی وقت عشاء کے فوراً بعد بیٹھ جائیں اس عمل کو کرنے اگر چاہیں تو، یا رات میں کھانا وغیرہ کھا لیں، کھانا کھا کر سکون سے تمام کاموں سے جب بالکل فارغ ہو جائیں تو سکون سے اطمینان سے ایک طرف بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو پڑھنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک سب سے پہلے لازمی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، پیارے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو آپ لوگوں نے آج رات کے عمل میں پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج کا رات کا جو عمل ہے اس میں پہلا وظیفہ آپ کو یا سلامو کا پڑھ لینا ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلا وظیفہ تمام بھائی بہن دوست احباب یا سلاموں کا 11 مرتبہ 11 ٹائم لازمی گنتی کر کے سب سے پہلے پڑھ لیجئے گا، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، براہ کرم ایک نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ جب تمام بہن بھائی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ پہلا وظیفہ یا سلاموں کا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو دوسرا وظیفہ اسی وقت آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور براہ کرم آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا، عمل جو ہے وہ ادھورا چھوڑ کر مت چلے جائیے گا۔ بہت سی اہم باتیں آپ لوگوں کو بتلانی ہوتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں ضروری باتوں کو چھوڑ کر جلدی سے بھاگ جاتے ہیں اور وظیفہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ادھورا عمل کرتے ہیں۔ جو وظیفہ جو عمل آخری سیکنڈ تک آپ کو تمام چیزیں جو بتائی جائیں ان پر لازمی غور کیجیے گا، اور ان پر عمل کرتے ہوئے آخر میں آپ لوگ پورا وظیفہ دیکھ کر اور اس پر جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ لوگ عمل کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 11 مرتبہ 11 ٹائم یا سلاموں کا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ سیکنڈ نمبر پر آپ تمام بہنوں بھائیوں کو جو وظیفہ آج رات کے عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں ہے یا مسبب الاسباب۔ ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اسی طرح یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ تمام بہنوں اور بھائیوں کو یا مسبب الاسباب کا پڑھ لینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ تمام بہنوں بھائیوں نے پہلا وظیفہ یا سلاموں کا 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر دوسرا وظیفہ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کا 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد۔ پیارے بھائیوں بہنوں تیسرا
تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر شروع سے اپنے تھمبنیل پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ پیارے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے سے پہلے آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، 11 مرتبہ یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لیا، 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 3 ٹائم، اور اس کے بعد آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ سب سے آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام کا آج کے عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر۔ اور پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو بھی آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو جب آپ لوگ جیسے ہی 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد اسی وقت آپ لوگ 1 مرتبہ آخر میں بھی درود پاک پڑھیے گا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ عزیز بھائیوں بہنوں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، عمل کی اجازت کے لیے کامنٹس میں اپنا نام لکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔